اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اللہ والے کی وصیت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ درویشی اختیار کرنے کے بعد ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے سابقہ دور کے ایک امیر آدمی نے آپ کو پہچان لیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ امیر آدمی آپ کے قریب ہوا تو آپ اس وقت اپنی گودری سی رہے تھے۔ اور یہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنے والے کے دل کا حال جان لیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے وسوسے کو اتار گئے اور آپ نے اپنی سوئی جس سے وہ اپنی گودری سی رہے تھے دریا میں پھینک دی۔ پھر دریا سے سوئی واپس مانگی تو مچھلیاں سونے کی لاکھوں سوئیاں لے کر سطح آپ پر نمودار ہوئی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تو اپنی سوئی چاہیے۔ پھر ایک مچھلی ان کی سوئی لے کر آئی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر امیر آدمی حیران اور ہکا بکا رہ گیا۔ آپ نے شیخ سے فرمایا کہ دنیا کی حکومت کا طلبگار نہ ہو بلکہ روحانیت کو طلب کر۔ عالم غیب ایک بات کی مانند ہے جس کا تھوڑا سا حصہ اس دنیا میں موجود ہے۔ عالم غیب ایک مغز ہے اور یہ دنیا اس کا ایک ادنا سا چھلکا ہے۔ اگر عالم غیب کے بعد میں قدم نہیں پہنچتا تو اس کی خوشبو حاصل کرنے کی کوشش کرو، نفسانی خواہشات کو دفع کرو، عاشقوں کی صحبت میں رہو، اور جب عالم غیب کی خوشبو کو پاؤ گے تو روح عالم غیب کی جانب کھینچے گی اور بالآخر سینے میں تجلیات الہی کا ظہور ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض میں وہی عالم غیب جس کا تذکرہ حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا ایک جھلک موجود تھی، جس کی وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو اس میں نکتے والی بات یہ ہے کہ درویش کی حکومت ہر چیز پر رہتی ہے۔ نمبر 2، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کو ہو جاتی ہے۔ تو جزاکم اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔